علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے جو احناف ہے، احناف کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، شامی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جرت العادۃ المحدثۃ برسم الہدیۃ للاقارب، وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں، میں اور آپ آج سن رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک نئی عادت، ایک بدعت، ایک نئی عادت پیدا ہو گئی ہے حاجیوں میں۔ کون سی عادت؟ برسم الہدیۃ للاقارب، رشتہ داروں کے لیے ہدایہ کی جو رسم آج حاجیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس نے حج کو مشکل بنا دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، کیسی کیسی رسمیں۔ آج ہماری والدہ ہم سے کہہ رہی ہے تمہارے جانے سے پہلے ہمیں دعوت رکھنی پڑے گی، رشتہ داروں کو بلانا ہوگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے حج کو مشکل بنایا۔ پھر وہ جب وہاں جائے گا تو رشتہ داروں کے ہدایہ کے لیے بازاروں کے چکر لگائے گا، خانہ کعبہ کے چکر نہیں لگائے گا۔ اور پھر جس پر حج فرض ہو گئے ہیں وہ حج کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ابھی اس کے پاس مزید رقم نہیں ہے کہ جس رقم سے وہ رشتہ داروں کے لیے ہدایہ لا سکے۔ حج فرض ہو گیا ہے، پھر بھی اس رسم نے اتنا مشکل بنا دیا حج کو کہ وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نکالیے ان رسومات کو اپنے یہاں سے، ورنہ دین اسلام کو ہم دن بدن مشکل بناتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ رسومات اتنی ہلکی چیز تھی تو پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب سے نکاح کرو، یہ تمہاری بہو ہے، تمہارے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تم اس سے شادی کرو۔ اللہ، یہ میں اگر اپنی بہو سے شادی کروں گا لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آیت اتاری؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر میں نائب رسول ہوں، اللہ کے رسول کا امتی ہوں، تو مجھے ان رسومات کو مٹانا ہوگا، پھر چاہے لوگ برا بھلا کہیں، تانے دے۔ اور آپ کہیں گے کیسے ختم ہوگی یہ رسم؟ میں خود کہہ دوں سامنے سے، بھائی میرے لیے کوئی ہدیہ مت لانا، مجھے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ میرے لیے دعا کرنا، مجھے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سامنے سے منع کر دوں، سختی کے ساتھ منع کر دوں، تو پھر یہ رسم ختم ہو جائے گی۔ تو ختم کریں گے نا بھائی؟ بہت خطرناک رسمیں ہیں یہ۔ ہم تو یہاں اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہماری برادری میں کچھ نہیں ہے، ورنہ باہر جاتے ہیں تو بیچارہ جو حاجی ہوتا ہے نا، جب تک 10 لاکھ جمع نہ کرے تب تک اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ہمیں ان تمام مصیبتوں سے بچایا ہے، لیکن ہم نے آنے والی نسل کو ان مصیبتوں سے نہیں بچایا تو پھر اور مشکل ہو جائے گا۔ کہہ دیں، آپ نے شاید ہمارے اکابرین کو دیکھا ہوگا، ہمارے اکابرین کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، اکابرین کا طریقہ بتلا رہا ہوں کہ اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ حج میں جانے سے پہلے وہ خود ملاقات کرتے تھے لوگوں سے، اور حج سے واپسی کے بعد لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کے سامنے کھجور اور پانی رکھ دیتے تھے، لوگ کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ پیکٹ بنا بنا کر بھیجنے کا سسٹم ہمارے اکابرین کے یہاں نہیں تھا۔ لوگ آئے، کھا کر چلے گئے۔ یہ بیچارہ حاجی تھک کر آیا، اب اس کو ایک اور ٹینشن، اب بھر بھر کے بھیجو، اور کسی رشتہ دار کا گھر رہ گیا تو جب تک مرے گا نہیں تب تک وہ رشتہ دار اس کو یاد رکھے گا۔ یہ سب مشکلیں ہم نے پیدا کی ہے، اس لیے ہم اس طریقے کو رواج دیں کہ بھائی حاجی آیا ہم خود ملنے کے لیے جائیں، کہ اللہ کے گھر سے پاک صاف ہو کر آئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، حاجی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، تو تیری جتنی یہ مصروفیات ہے تیرے سر پر ڈالی جائے گی۔ ایک حاجی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود ملنے کے لیے جائیں، اور وہاں جو کچھ پیش کیا گیا کھا کر چلے آئے۔ یہ بھیجنے کا سسٹم، یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔